الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین روحی وارواح العالمین علی مقدم ترابہ الفدا ولعنت الدائمت الابدیہ علی اعدائہم ملعونین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف۔ درود بر محمد و آل محمد۔ مسجد النبی صحابہ کی محفل، کائنات کی کل رحمت نے اپنے پاک اصحاب کے پاک چہروں کی طرف دیکھ کر فرمایا الصلاۃ علی نور ومن معہ نور یدخل الجنہ۔ جو بندہ مجھ نبی پہ اور میری آل پہ درود بھیجے اللہ اس بندے کو ایک نور عطا کرتا ہے، جسے اللہ نور عطا کرے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ دعا ہے خالق محمد و آل محمد کا صدقہ، میں حقیر گناہگار ناچیز کا پڑھنا، آپ عظیم عزاداروں کا سننا، ملک صاحبان کا یہ صف عزا بچھانا، خالق اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں بادشاہ امام رضا کا صدقہ اللہ ہر مومن کو رزق وسیع عطا فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں بادشاہ حسین کی اولاد کا صدقہ اللہ ہر مومن کی گود کو آباد و شاد فرمائے۔ جن کو ذات جلی نے بادشاہ حسین کا صدقہ اولاد عطا کی اللہ ہر مومن کی اولاد کو صحت و سلامتی نصیب فرمائے۔ حاضرین میں غائبین میں اگر کوئی مومن مریض ہے بیمار کربلا کا صدقہ اللہ ہر مریض مومن کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ جن مومنین نے محقیر گناہگار ناچیز کے ذمہ دعائیں لگائیں خالق ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، ہر غریب امیر کی خالق عزت محفوظ فرمائے۔ حاضرین میں ماہ مبارک کے آج تقریباً آخری ایام یا ایک اور روزہ ہو جائے، میری نگاہ میں میرے عقیدے کے مطابق بندہ پاک شبیر کی پاک دہلیز پہ چل کر آئے، یہ دعا نہ مانگے، حقیقت میں کریم سے اس نے ساری زندگی مانگا کچھ نہیں۔ حسین سے مانگنا آر نہیں، حسین سے مانگنا عزت ہے۔ حسین وہ کریم ہے جو فقط عطا نہیں کرتا گونگوں کو زبان بھی عطا کرتا ہے۔ آمین ضرور کہنا۔ خالق ہم گناہ گاروں کو کربلا معلیٰ کی زواری نصیب فرما، امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے مومنین اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے بالخصوص بانیان کے جتنے مرحومین ہیں خالق ہر مومن مرحوم کو شفاعت مخدومہ کونین نصیب فرما۔ خالق جیسے اس مومن کی حاجت میں گناہگار کو یہاں سے لے کر آخری عزادار کو پردے میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو ملکہ شام کی زواری نصیب فرما، کربلا معلیٰ بادشاہ امام رضا کی زواری نصیب فرما۔ دعا کی قبولیت کے لیے اونچی آواز میں درود بھیجیے آل محمد کی ذات پہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ، حیدری اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو مومن جتنی جلدی کربلا جانا چاہتا ہے اتنی اونچی آواز میں درود بھیجے آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شرازی بادشاہ ہے اجازت ذکر آل محمد شروع کیا جائے؟ ہے اجازت مومنین کرام؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ذات جلی نے جب ارواح عالمین کو خلق کیا، لفظ کہا ہے عالمین، قرآن مجید کی پہلی سورہ ذات جلی کا ارشاد الحمدللہ رب العالمین، حمد اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ لفظ عالمین ذات جلی نے تین ہستیوں کے لیے استعمال کیا۔ آپ کی دعا لینے کے لیے حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے،
توجہ آپ نے بعض نے کی بعض نے نہیں کی، آپ کی توجہ چاہتے ہوئے لفظ عالمین 3 ہستیوں کے لیے ذات جلی نے استعمال کیا۔ اپنے لیے کیا کہا؟ رب العالمین، رحمت للعالمین کے لیے کہا رحمت للعالمین، یا نبی کی بیٹی کے لیے کہا سیدۃ النساء العالمین۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، توجہ چاہتا ہوں آپ عالمین جمع کس کی؟ عالم کی۔ عالم کا معنی ہے جہاں، جس طرح آپ اور میں اس جہان، اس کو کہتے ہیں جہان دنیا، اس کے بعد کہتے ہیں عالم برزخ، کفن پہننے سے لے کر امیر المومنین کے چہرے کی زیارت تک، اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام کوثر پکڑنے تک۔ اسی طرح تو اور میں پہلے بھی کئی جہانوں کے مسافر ہے، اس کو کہتے ہیں عالم برزخ، عالم زر، عالم میثاق۔ حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے، ذات جلی نے عالم میثاق میں، عالم ارواح میں جس شے کا تعلق روح کے ساتھ تھا، جس شے کے ساتھ روح کی منسلک ہوتی تھی، اس کو ذات جلی نے ارواح عالمین کو عرش معلیٰ پہ اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد پہلا ڈائریکٹ خطاب ہے ذات جلی کا اپنی مخلوقات کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کنتو کنزن مخفیہ، میں تمہارا رب ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ، میں اللہ نے چاہ کہ میں پہچانا چاہوں۔ فَخَلَقْتُ مَخْلُوقًا، تو میں ذات جلی نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا۔ سب نے پوچھا اللہ وہ کون سی مخلوق تھی جس سے تو اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے؟ تو ذات جلی نے فرمایا کنت محمودا فخلقت محمدا، میں اللہ محمود تھا، میں نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا۔ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ مومن آپ کا سجدہ عبادت دیکھتے ہوئے یقیناً یہ پیشانی نواب کربلا کی نگری پہ ضرور ٹکے گی۔ میرا عقیدہ ہے صبح کا وقت ہے، تمہیں دعا دے کے جا رہا ہو، تعارف کروانے والا اللہ ہے۔ تیری اور میری روح بھی عرش معلیٰ پہ موجود تھی، تو ذات جلی نے فرمایا میں محمود تھا، میں نے محمد مصطفیٰ کو خلق کیا۔ کنت اعلیٰ فخلقت علیٰ، میں اللہ اعلیٰ تھا، میں نے علی مرتضیٰ کو خلق کیا۔ کنت فطر السماوات والارض فخلقت فاطمہ، میں اللہ زمین و زمن کے خلق کرنے والا تھا، میں نے جناب سیدہ کو خلق کیا۔ کنت محسنا فخلقت حسنا، میں اللہ محسن تھا، میں نے حسن ابن علی کو خلق کیا۔ کنت قدیم اللسان فخلقت حسینا، میں اللہ قدیم اللسان تھا، میں نے حسین ابن علی کو خلق کیا۔ تو میں اپنی چپ ناز ہے، مجھے نجف کے والی کی خیرات پہ عطا ہے۔ حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے، میں ایک دو افراد کا محتاج ہی نہیں، نجف کے والی کی دہلیز پہ سجدہ کیا ہے۔ اس بادشاہ سے عطا مانگتے ہوئے افراد کو دیکھ کر ذکر کرنا میری عادت نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے میں معبود تھا، میں نے زین العابدین کو خلق کیا۔ کنت علیما فخلقت باقر العلم، میں اللہ علیم تھا، میں نے باقر العلوم کو خلق کیا۔ کنت خالقت صدق فخلقت صادقہ، میں اللہ صداقت کا خالق تھا، میں نے جعفر صادق کو خلق کیا۔ کنت قاضی الحاجات فخلقت باب الحوائج، میں اللہ قاضی الحاجات تھا، میں نے امام موسیٰ کاظم کو خلق کیا۔ کنت الراضی فخلقت علی ابن موسیٰ الرضا، میں اللہ راضی تھا، میں نے علی ابن موسیٰ الرضا کو خلق کیا۔ کنت خالق التقوی فخلقت التقیہ، میں تقوی کا خلق کرنے والا تھا، میں نے تقی آل محمد کو خلق کیا۔ کنت خالق النقاوہ فخلقت النقیہ، میں اللہ طہارت و پاکیزگی کے خلق کرنے والا تھا، میں نے علی نقی کو خلق کیا۔ کنت خالق العسکر والخلائق فخلقت عسکریہ، میں اللہ عسکر و عسکلائق کا خلق کرنے والا تھا، میں نے حسن عسکری کو خلق کیا۔ کنت قیوما فخلقت قائما، میں اللہ قیوم تھا، میں نے قائم آل محمد کو خلق کیا۔ شیرازی بادشاہ حسین کی ماں عزت عطا فرمائے، رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ مومنین، رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ 29 ماہ مبارک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ،
امام بارگاہ سے بڑا عبادت خانہ کوئی نہیں۔ یہاں اللہ کا ذکر، اللہ کے نبیوں کا ذکر، قرآن کی باتیں، امام کی باتیں، یہاں سے لے کر آخری حلالی تک۔ امام احمد حنبل وہ کہتے ہیں میرے پاس مریض آتے، تعویذ لکھ کے دیتا، بندہ سنی لیکن بات بڑی اچھی کہی۔ انہوں نے کہا جب بھی کوئی مریض آتا جسے دنیا کے طبیب لا علاج کر دیتے تو اس کے منہ پہ میں پانی کا پیالہ لیتا، علی اور علی کے بیٹوں کا نام لکھ کر اس کے منہ پہ چھڑکتا، اللہ شفا عطا کرتا تھا۔ اللہ سلامت رکھے۔ تو ذات جلی نے عرش معلیٰ پہ روز ازل سے جن کی ارواح نے ارواح قدوس کے سامنے اقرار کیا۔ قرآن کی آیا ہے الستو بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے اقرار کیا ہاں تو ہی ہمارا اللہ ہے۔ میں روز ازل کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس ذات جلی نے ارواح عالمین کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ نے نبیوں کو کچھ اپنے صفات ذاتیہ سے نام عطا کیے۔ نام آدم تھا، صفی اللہ بنا دیا۔ نام نوح تھا، نجی اللہ بنا دیا۔ نام موسیٰ تھا، کلیم اللہ بنا دیا۔ نام ابراہیم تھا، خلیل اللہ بنا دیا۔ نام نوح تھا، نجی اللہ بنا دیا۔ نام محمد تھا، رسول اللہ بنا دیا۔ نام علی تھا، ولی اللہ بنا دیا۔ ذات جلی نے فرمایا یہ 14 ان کو میں نے اپنے نور سے خلق کیا۔ یہ مجھ جیسے، لفظ بڑا کہہ گیا ہوں، کم بندے میری بات کو سمجھے۔ ان کو میں نے اپنی صفات عطا کی۔ رزق چاہیے 14 کے در پہ، عزت چاہیے 14 کی دہلیز پہ سجدہ کرنا، مریض ہو جاؤ شفا ان سے مانگنا، اگر بے اولاد ہو اولاد 14 کا صدقہ مانگنا۔ مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میں ذات جلی کا کام ہے۔ فرمایا 14 کو جس طرح میں اللہ نے انبیاء کو اوصاف ذاتیہ سے وصف عطا کیے، ایسے 14 کو میں چند اوصاف عطا کر رہا ہوں۔ ان کا نور ایک، ان کا ظہور ایک، ان کا کردار ایک، ان کی سیرت ایک، ان کی صورت۔ جو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ فرمایا ان کا ظہور، نور، سیرت، صورت، کردار ایک ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ۔ فرمایا پھر 14 کو میں اپنے اوصاف ذاتیہ سے کچھ وصف عطا کر رہا ہوں۔ مخلوق نے پوچھا کون سے؟ فرمایا اخلاق چاہیے، محمد مصطفیٰ کے در پہ چلے جانا۔ اگر شجاعت چاہیے، علی ابن ابی طالب کے در پہ چلے جانا۔ یہ جملہ پردے میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر حیا چاہیے، جناب سیدہ کے در پہ چلے جانا۔ اگر تمہیں سخاوت چاہیے، حسن ابن علی کے در پہ چلے جانا۔ اگر شہادت کا شوق ہے، پھر کربلا کے وارث حسین بادشاہ کی بارگاہ میں چلے جانا۔ اگر مجھ اللہ کو سجدے کرنے کا شوق ہے، عبادت کے مومن سلیقے جاننا چاہتا ہے، زین العابدین سے سجدوں کی خیرات مانگ لینا۔ اگر اپنے اندر جہالت محسوس کرے، باقر العلوم سے علم کی خیرات مانگ لینا۔ اگر سچا سچا راہبر چاہیے، پھر جعفر صادق سے صداقت مانگ لینا۔ اگر زمانے کی مشکلات ہو، پھر مولا موسیٰ کاظم سے حاجات مانگ لینا۔ یہاں سے لے کر آخری حلالی تک جو بادشاہ امام رضا کا زوار ہے، اس کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہو۔ نسیم کے لفظ نہیں، ذات جلی اعلان کر رہی ہے اگر تمہیں رزق چاہیے، پھر امام رضا کے در پہ چلے جانا۔ رزق چاہیے امام رضا کے در پہ، تقوی چاہیے تقی آل محمد کے در پہ، طہارت و پاکیزگی چاہیے امام علی نقی کے در پہ، زمین و زمن چاہیے حسن ابن علی کے در پہ۔ توجہ چاہتا ہوں آپ یہاں سے لے کر آخری بندے تک جس امام کی ہم ریت ہے، ذات جلی نے اعلان کیا ہے کہ آخری زمانے میں در بدر کے دھکے مت لینا، کسی جھوٹے کو اپنا راہبر و امام مت ماننا۔ اگر تمہیں امامت چاہیے، اگر تمہیں راہبر چاہیے، پھر امام زمانہ کے در پہ چلے جانا۔ رسول کی بیٹی آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ فرمایا ان کی طاقت، میں اللہ کی طاقت، سب کچھ ان کو میری ذات نے عطا کیا۔ یہ دیکھتے ہیں میری طاقت سے
یہ سنتے ہیں میری طاقت سے یہاں سے لے کر صبح کا وقت ہے موالیان حیدر کرار، یہ عقیدہ رکھ کہ زمانے کا امام تجھے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بحار الانوار میں لکھا کہ بطول کا بیٹا ہر مومن کی بات سنتا ہے، ہر مومن کی نگاہ کے ساتھ تیرے اور میرے 12ویں امام کی نگاہ ہے۔ معصوم کو یہ بھی پتا ہے، توجہ چاہتا ہوں آپ، کہ تیری آنکھ کی پلکیں دن میں کتنی دفعہ اوپر جاتی ہیں اور کتنی دفعہ نیچے آتی ہے۔ میں بڑے وثوق سے یہ باتیں کر رہا ہوں، امام ہمیں دیکھ رہا ہے، تیرے اور میرے اعمال پہ زمانے کا امام گواہ ہے۔ نام ہے ابراہیم، کیا نام ہے جی؟ ابراہیم۔ رہتا تھا بلخ و بخارا افغانستان میں، افغانستان کے شہر میں رہتا، ہر سال حج بیت اللہ پہ جاتا، حج کا موسم، حج کی تیاری، ابراہیم حج پہ جانے لگا۔ جیسے حج پہ جانے لگا اس کی سوچا قریب آئی، کہا ابراہیم یہ کیا؟ کہتا زادے راہ، یہ علیحدہ کیا باندھ کے رکھا ہے؟ یہاں سے لے کر آخری حلالی تک جو بندہ سادات اور سید زادی کا احترام جانتا ہے اس کی نظر جملہ کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ کیا؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، سال سے جو بچ جائے اس کا 5واں حصہ نکال کر زمانے کے امام کے ہاتھ پہ رکھتا ہوں، علی کا بیٹا تیرے اور میرے حق میں دعا کرتا ہے، خمس نکال کر زمانے کے امام کو دیتا ہوں۔ زوجہ کہتی ہے ابراہیم یہ بات ٹھیک ہے، زمانے کے امام کو خمس دیتا ہے، کیا امام نے بھی کبھی کچھ دیا؟ توجہ چاہتا ہوں آپ، ابراہیم اپنی زوجہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتا ہے وہ زمانے کے نہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرمایا زمانے کا امام خاموش، امام وقت پہ ایسی باتیں مت کر۔ کہتا ابراہیم اچھا یہ بتا باقی لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کہتا ہے حج بیت اللہ پہ۔ تو کہاں؟ کہتا ہے میں بھی حج پہ۔ اب میں اس جملے پہ امتحان لوں گا، کتنے بندے ذکر شبیر میں تشریف فرما ہے اور ذہنی طور پہ حاضر ہو کر بیٹھے ہیں، آپ نے اپنی مرضی سے داد دی، اب تمہارا ہاتھ ابراہیم کو سلام کے لیے اٹھے گا۔ جب زوجہ نے کہا نا باقی بندے کہاں؟ کہتا ہے حج پہ۔ تو کہا؟ کہتا ہے میں بھی حج پہ۔ ابراہیم کی زوجہ کہتی ہے باقی لوگ جلدی گھروں کو آ جاتے ہیں، کبھی مہینہ، کبھی 20 دن، کبھی 25 دن، تو اکثر دیر سے کیوں آتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، جو باقی لوگ جاتے ہیں وہ فقط کعبہ کا طواف کر کے گھروں کو واپس آ جاتے ہیں، میں کعبہ کی روح کو سلام کرنے مدینہ چلا جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ، حیدری کا زمانے کے امام کو سلام کرنے، کہتا ہے آہستہ بات کر، عقل سے کام لے، تیری اور میری باتوں کو زمانے کا امام سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ زوجہ کہتی ابراہیم جب ہم بلخ و بخارا افغانستان میں، زمانے کا امام مدینے میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں کو سنے بھی اور دیکھے بھی؟ ابراہیم کہتا ہے تمہیں نہیں پتا، وہ عام نہیں، وہ صدیقہ ماں کا بیٹا ہے۔ ابراہیم گھر سے نکلا، زوجوں کو کہتا ہے ان 2 باتوں کی خبر، میری مجلس کا خلاصہ، 2 باتوں کی خبر، ایک امام سنتا بھی ہے اور دوسرا امام دیتا بھی ہے، فقط امام کی راہ میں ہم خرچ نہیں کرتے۔ گھر سے چلا، کہتا ہے 2 باتوں کی خبر میں تمہیں واپسی پہ دوں گا۔ ابراہیم گھر سے چلا، حج بیت اللہ انجام دیا، حج بیت اللہ انجام دینے کے بعد جیسے مدینے پہنچا، دہلیز علم و حکمت و طہارت و عصمت پہ رکا، سامنے تھے زمانے کے امام۔ ابراہیم نے امام کے قدموں کو اپنا قبلہ بنایا، علی زین العابدین سامنے تھے، ابراہیم نے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے، امام کو دیکھ کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکۃ و محبت الوحی و معدن الرحمہ و خزان العلم و منتہى الحلم و اصول الکرم و قادت الامم و اولیاء النعم و ناصر الابرار و دائم الاخیار و ساست العباد و ارکان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن۔
ترجمہ کرنا چاہتا ہو، ابراہیم سامنے معصوم تھے، معصوم کے قدموں کو اپنی آنکھوں کا قبلہ بنایا، فرمایا آپ مولا وہ ہے جن کا صدقہ اللہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، آپ مولا وہ ہے جن کا صدقہ اللہ ہمارے سجدے قبول کرتا ہے، آپ وہ ہے جن کا صدقہ اللہ آسمان سے نعمت نازل کرتا ہے، مولا آپ زندہ ہے، آپ کی زندگی کا صدقہ اللہ ہم کو بھی سانسیں عطا کرتا ہے۔ رسول کی بیٹی آپ کو عزت فرمائے، ابراہیم جیسے امام کی خدمت میں پہنچا، زوجہ کی دو باتیں یاد ہیں۔ معصوم نے فرمایا ابراہیم بچے ٹھیک؟ کہتا ہے مولا ٹھیک۔ حج بیت اللہ ٹھیک انجام دیا؟ کہتا ہے مولا ٹھیک۔ معصوم مسکرا کر کہتے ہیں ابراہیم میں علی زین العابدین جانتا ہوں، اس دفعہ تمہیں واپس جلدی گھر جانا ہے۔ اللہ سلامت رکھے جو بندے ذکر میں تشریف فرما ہے۔ دوسری بات جو زوجہ نے کہا تھا، جو امام کو خط دیتے ہو، امام کی راہ پہ خرچ کرتے ہو، کیا امام نے بھی کچھ عطا کیا؟ ابراہیم کہتا ہے جب میں امام کی خدمت میں پہنچا، معصوم کھانا تناول فرما رہے تھے، عین کھانے کا وقت تھا، علی زین العابدین نے کہا ابراہیم آ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا، ہمارے دسترخوان پہ کھانا کھا۔ ابراہیم کہتا ہے میں نے دل میں سوچنا شروع کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سیدہ کا بیٹا، میں ان کی کنیز کا بیٹا، یہ امام، میں امتی، یہ سید، میں نوکر، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دسترخوان پہ آقا اور نوکر مل کر کھانا کھائیں؟ کہتا ہے یہ باتیں میں دل میں سوچ رہا تھا۔ امام نے فرمایا ابراہیم پریشان مت ہو، جو ہمارے دسترخوان پہ کھانا بھی کھائے اللہ اس پہ بھی جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، حسین کی ماں عزت عطا فرمائے۔ ابراہیم کہتا ہے جیسے میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد علی زین العابدین نے کہا ابراہیم جا لوٹا لے آ، آفتابہ لے آ۔ حسین کی ماں آپ کو عزت عطا فرمائے، رسول کی بیٹی آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، سید بادشاہ دعا کیجئے گا۔ ابراہیم کہتا ہے میں لوٹا لے آیا۔ جو بندے امام زین العابدین کی کرامت دیکھنا چاہتے ہیں اپنا دامن بھی پھیلائیے، بالخصوص وہ بندہ جو کہتا ہے میرے گھر میں رزق کم ہے، علی کے بیٹے کی خیرات دیکھنا۔ ابراہیم کہتا ہے میں پانی ڈالتا رہا، علی زین العابدین ہاتھ دھوتے رہے، میں پانی ڈالتا رہا، زمانے کا امام ہاتھ دھوتا رہا۔ جیسے امام کے ہاتھ مکمل ہوئے، فرمایا ابراہیم لوٹے کو زمین پہ رکھ۔ کہتا ہے میں نے زمین پہ رکھا۔ فرمایا اپنی ابا اتار۔ کہتا ہے میں نے کندھے سے ابا اتاری۔ فرمایا اس کو زمین پہ بچھا۔ کہتا ہے جیسے میں نے زمین پہ بچھائی، علی زین العابدین نے اپنے دونوں ہاتھ جدا کیے، ہیرے علیحدہ، یاقوت علیحدہ، مرجان علیحدہ، زمرد علیحدہ۔ فرمایا ابراہیم ان کو اٹھا اور گھر لے جا، اپنی زوجہ سے کہنا گھر بیٹھ کر شریفوں سے شکوے نہیں کیے جاتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ، سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے تا زمانہ۔ اللہ تمہاری ہائے کو منظور و مقبول فرمائے۔ میرا بھی دل چاہا میرا بھی اس لسٹ میں نام چلا جائے جو علی کی دکھی بیٹی کے پاس جانی ہے، جس نے ہائے کی ہے شام کی ملکہ، آپ کو شام کی زواری نصیب فرمائے۔ بڑی دکھی ہے علی کی بیٹی۔ عید قریب، ضرور عید کرنا، لیکن ایک چھوٹا سا کام میں حقیر گناہگار ناچیز کے کہنے پہ ضرور کرنا۔ تیرے اور میرے علاقے کی راضی 70 سال کا 80 سال کا بوڑھا بھی مر جائے، رشتہ دار گھر جائیں کہیں عید مبارک، کہتا ہے ہم نے عید نہیں کرنی، ہماری فوتگی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کی دو بڑی عیدیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ۔ جملہ درد کا ہے، جو گھر سے اس نیت سے چلا ہے میں نے 72 کورونا ہے جن کو وارث نہ ہو سکے۔ اللہ تمہاری ہائے کو منظور و مقبول فرمائے۔ دونوں عیدوں پہ علی کی بیٹیاں روتی رہی۔ اس عید پہ زینب باپ کا امامہ ہاتھ پہ رکھ کے کہتی رہی بابا ہم جنگلوں میں یتیم ہوئے، اور دوسری عید پہ بھی جناب رقیہ روتی رہی، حسین سے سوال کر کے کہتی رہی حسین میرے مسلم کا کیا قصور تھا؟
اللہ تمہاری ہائے کو منظور و مقبول فرمائے۔ اتنی غریب ہے علی کی بیٹی جو سکے بھائی کے جب بدن پاک سے گزری، علی کی بیٹی نے فقط 3 سوال کیے، فرمایا این الراس، حسین تیرا سر کہاں ہے؟ این اللباس، حسین تیرا لباس کہاں ہے؟ حسین تیری انگلی کہاں ہے؟ تڑپا شہید اعظم کا بدن، حسین رو کر کہتے ہیں این الرداء، زینب تیری چادر کہاں ہے؟ وہ بندہ جس کے مکان کی چھت پہ مولا عباس کا عالم ہے، کسی کا دل دکھے مجھے معاف کرنا، جملہ بڑی مصیبت کا ہے، بڑے درد کا جملہ ہے۔ علی کی بیٹی نے شبیر سے خطاب کیا، علی کی بیٹی نے اپنے بیٹوں سے خطاب نہیں کیا، علی کی بیٹی نے شہدائے کربلا کو سلام کیا۔ جس کے مان پہ مدینہ چھوڑا تھا، عباس کے بدن کی طرف دیکھ کے عالیہ رو کر کہتی ہے عباس، زینب شام جا رہی ہے۔